ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے وہ سج رہی ہے نیو دہلی میں. سنا ہے بنگلہ دیش کو بھی اس کی دعوت دی گئی ہے. تو ہم کیا تاثر لیں کہ اب برف پگھلنے جا رہی ہے؟ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ تو اب بہتر تو ہونے ہی ہیں، کیونکہ جو چیف ایڈوائزر ہیں یا پرائم منسٹر کہہ لیجیے، ایکٹنگ پرائم منسٹر ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے اب گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ ایک تو انتخابات فروری کے پہلے ہاف میں ہوں گے صحیح. اگلے سال، اور اس کے ساتھ ساتھ ریفرینڈم بھی ہوگا جولائی چارٹر پہ. وہ ایک چارٹر انہوں نے بنایا ہے، چارٹر آف ریفارمز، جو کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر کچھ تبدیلیاں لانا چاہتا ہے. تو جہاں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو اتھارٹیرین ٹینڈنسیز ہیں ہمارے ان کے ملک میں جی. وہ ریپیٹ نہ ہوں. جس طرح شیخ حسینہ ڈیموکریٹ سے ڈکٹیٹر بن گئیں، بالکل وہ حالات نہ ہوں. تو صحیح. وہ اب ایک ریفارم پیکج ہے، اس پہ بھی ریفرینڈم ہوگا اب، اور بائی اینڈ لارج تمام پارٹیز نے اس کو ایگری کر لیا ہے. گو کہ اس سارے پروسیس میں جو اب یہ چارٹر بن رہا تھا، اس میں جو نیشنل سٹیزنز پارٹی، جو نئی پارٹی طالب علموں نے بنائی، انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس پہ سائن نہیں کیا، اس پہ ایگری نہیں کیا. لیکن بہرحال اب یہ الیکشنز اور ریفرینڈم ایک ساتھ ہوں گے. ایک تو یہ اہم بات ہے. اور جب انتخابات ہو جائیں گے، ڈاکٹر یونس نہیں ہوں گے ایٹ دا ہیلم، نئی حکومت آئے گی. اب وہ کس کی آتی ہے وی ڈو ناٹ نو. اوپینین پولز تو یہی کہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے خالدہ ضیاء کی، وہی جیت جائیں گے الیکشنز. صحیح. صحیح. ان کی بھی اگر حکومت بن جاتی ہے تو پھر چانسز ہیں کہ برف پگھل جائے اور تعلقات ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ دونوں ممالک کے لیے، اس میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ تعلق بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا ان میں کوئی سبسٹینس آ رہا ہے تو بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بالکل نظر انداز کر دے. صحیح. کیونکہ وہ بارڈر ہے نا سارا، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے دونوں ممالک کے تعلقات اسی طرح رہیں. صحیح. تو وہ ڈپینڈنس بھی ہے، انٹر ڈپینڈنس آپ کہہ لیجئے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تعلقات نہ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ایک ہندو مائنڈ سیٹ جو ہے ہندوتوا کا، وہ دیکھنا یہی چاہتا ہے کہ بس سارے جو ہیں، جو بھارت بات کرے بس وہی آخری بات ہو، کوئی بحث نہ ہو. تو یہ تو ہوتا نہیں ہے نا، ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے. تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے اب کہ جتنے بھی اس کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ سب اس کو اب تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ ذرا بھارت کو اپنی پالیسیز میں سمجھتا ہوں کہ ری وزٹ کرنی چاہیے. ہاں جی. ناٹ اونلی ویزاوی بنگلہ دیش بلکہ پاکستان، Definitely. نیپال، میانمار، سارے جو ممالک ہیں، ایون بھوٹان فار دیٹ میٹر، جہاں ابھی حال ہی پرائم منسٹر اپنے مودی نے وزٹ بھی کیا ہے، وہاں بھی خواہش تو یہی ہے کہ کس طریقے سے بھارت سے جان تو نہیں چھڑائی جائے، لیکن بھارت کا انفلوئنس کم کیا جائے تاکہ بھوٹان چین کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر سکے. کیونکہ ابھی تک ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں چین اور بھوٹان کے درمیان. تو بھوٹان چاہتا ہے، ہمسایہ ہے نا چین، ان کا بہت بڑا ہمسایہ ہے. تو یہ تھوڑا بہت ری وزٹ کرنا پڑے گا. اب جو آپ نے بیٹھک کی بات کی ہے جو نیو دہلی میں ہو رہی ہے 19-20 نومبر کو، یہ ایک بنا تھا کولمبو سیکیورٹی کنکلیو 2020 میں. تو یہ پہلے تو ڈپٹی لیول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیول پہ بنا تھا، جی. لیکن بعد میں اس کو پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے لیول پہ لے آئے. تو اب اس کی میرے خیال میں 7ویں میٹنگ ہونے جا رہی ہے، 7th میٹنگ ان نیو دہلی. اور اس میں جو بنگلہ دیش کے انٹرم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر خلیل الرحمان، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. ہاں جی. وہ یقیناً جائیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور یہ پہلا وزٹ ہوگا کسی بھی جو ہے بنگلہ دیشی پولیٹیشین کا یا ان کے ایک سینئر آفیشل کا پہلا وزٹ ہوگا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ
انڈیا کے فارن سیکرٹری وکرم مسری دورہ کر چکے ہیں بنگلہ دیش کا، لیکن یہاں سے کوئی نہیں گیا. صحیح. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہائی لیول کانٹیکٹ ہوگا بنگلہ دیش اور چونکہ یہ ایک میٹنگ ہے جس میں انڈیا ہے، سری لنکا ہے اور دا مالدیوز ہے اور موریشیس ہے اور بنگلہ دیش، تو یہ 5 ممالک ہیں جو اس کولمبو سیکیورٹی انیشیٹو کے کنکلیو کے ممبرز ہیں. سیشلز بھی ہے لیکن وہ آبزرور ہے. تو یہ میٹنگ آبویسلی اس کا جو ہے معاملہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ وہ ان کا ڈسکشن ہوگی. اب ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی سال ایک اور انیشیٹو بھی ہے، سب ریجنل انیشیٹو، جسے ہم بمسٹک کہتے ہیں، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل اکنامک اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن شاید نام ہے اس کا. تو وہ بمسٹیک جو ہے اس کی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بینکاک تھائی لینڈ میں ہوئی تھی اپریل اس سال، اور اس کے بعد پھر جو چیئر وہ مل گئی بنگلہ دیش کو. تو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے اب بنگلہ دیش اس کو ہیڈ کر رہا ہے. صحیح. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال انتخابات تو ہو جائیں گے. اب مودی صاحب کیونکہ میٹنگ اگلی بمسٹیک کی جو سمٹ ہونی ہے وہ تو بنگلہ دیش میں ہونی ہے، لیکن وہ آبویسلی الیکشن کے بعد ہوں گے. تو دیٹ وڈ بی این اوکیزن فار مودی صاحب ٹو وزٹ بنگلہ دیش. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا انڈیا ایسا کوئی انیشیٹو لیتا ہے کہ وہ فوری طور پہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے بنگلہ دیش میں، جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، ان کو فوری طور پہ انوائٹ کرے کہ آپ وزٹ کریں بنگلہ دیش انڈیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی نیا پرائم منسٹر آتا ہے وہ پہلے چین جاتا ہے یا انڈیا جاتا ہے یا پاکستان آتا ہے. ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، ہم نے تو ڈاکٹر یونس کو ہی کئی بار انوائٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے پہلے کہا کہ آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، لیکن شاید وہ اس وقت نہیں آنا چاہتے ہوں گے کیونکہ الیکشنز اب قریب آ گئے نا، تو سارا فوکس الیکشنز پہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نیا جو پرائم منسٹر بنتا ہے اس کا کیا انکلینیشن ہے، کیا پالیسیز ان کی ہوتی ہیں. لیکن پرائم منسٹر مودی کے لیے اور بھارت کے لیے تو ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ایک ونڈو آف اپرچونٹی تو ملے گی جب الیکشنز ہو جائیں گے، نئی حکومت آ جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ خاموش نہیں ہو رہی، وہ ہر روز ایک نیا بیان داغ رہی ہیں، مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے ڈھاکہ کو پسند نہیں ہے. انٹرم گورنمنٹ نے بار بار ڈیمارش بھی دیا ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ ان کو روکیے. اور کیا یہ چیز بھارت کے حق میں ہے؟ بھارت اس وقت ان کو خاموش بھی نہیں کر رہا. ان کو معلوم ہے، بھارت کو شاید یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ ابھی عوامی لیگ کو سپورٹ تو حاصل ہے، یہ نہیں ہے کہ عوامی لیگ بالکل ختم ہو گئی ہے. گو کہ عوامی لیگ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے الیکشن میں، لیکن ایک کیلکولیشن تو ہے نا. وہ ان کی وہاں پہ جو ہائی کمیشن ہے وہ دیکھ تو رہا ہوگا کہ ابھی عوامی لیگ کی سپورٹ ہے. کچھ ایریاز میں، بہت سے ایریاز میں ہوگی سپورٹ تو ہوگی نا. یہ نہیں ہے کہ بس وہ شیخ حسینہ اگر ایگزائل پہ چلی گئی ہیں تو سپورٹ ختم ہو گئی. اور بھی ساری لیڈرشپ، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی بھاگ گئی ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ حلقوں میں سپورٹ تو ہوگی. اور حال ہی میں کچھ احتجاج بھی ہوئے ہیں، ڈیمانسٹریشنز بھی ہوئے ہیں پرو شیخ حسینہ. اور پھر ہندو کمیونٹی بھی ہے نا، یہ بھی یاد رہے، 20% کے قریب یا اس سے تھوڑا سا کم کر لیجئے، بنگلہ دیش میں ہندو کمیونٹی تقریباً 20% کے قریب ہے. تو وہ تو پرو عوامی لیگ ہی ہیں، وہ بھی باہر نکلیں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا بھارت کی یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ ٹھیک ہے ان کو جی بات چیت کرنے دیں، یہ تو ان اینی کیس انٹرم سیٹ اپ ہے، ان سے اگر ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں بھی ہوتا تو فرق نہیں پڑتا، ہم ویٹ کریں گے انتخابات تک. اس کے بعد جب الیکشنز ہو جائیں گے تو 5 سال کی حکومت آئے گی نا، تو انہی سے ہم ڈیل کریں گے. پھر تبھی دیکھا جائے گا. اگر ہم نے کچھ مراعات دینی بھی ہیں یا کچھ ہم نے گڈ ول جیسچرز دینے بھی ہیں، ورچرز دینے ہیں، تو ہم نئی حکومت تو کوئی نہ دو جو 5 سال کے لیے ہوگی. ہم اس انٹرم گورنمنٹ پہ کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ ان کی یہ کیلکولیشن ہوگی نا، اور کسی حد تک اٹ میک سینس.
تو اب وہ انتظار اسی چیز کا کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ انتخابات جب ہوتے ہیں تو کون آتا ہے. پاکستان کے لیے ہم نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ ہمارے تعلقات جس طرف جانے چاہیے وہاں جا رہے ہیں. اب نئی حکومت آتی ہے, ان کا کیا رویہ ہوتا ہے پاکستان کی جانب, کس طرح وہ بیلنس کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو, کیونکہ سارک اگر آپ دیکھیے تو بنگلہ دیش کا انیشیٹو تھا. تو اس انٹرم گورنمنٹ کی تو یہ بڑی خواہش تھی کہ اس سارک کو بھی ریوائیو کریں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی سارک پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا بہت اپنے جو ہے نا, جس طرح میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ اصل جو فوکس کرنا چاہیے وہ بائیلیٹرل ریلیشنز پہ کرنا چاہیے, ٹریڈ بڑھانا چاہیے اور چیزیں کرنی چاہیے, اور ہمارا فوکس ویسٹ پہ ذرا ہونا چاہیے تھوڑا بہت. سارک ممالک نے بھی بائیلیٹرل تعلقات بڑھائیں. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ کراچی چٹاگانگ وغیرہ کے درمیان براہ راست اب ٹریڈ بھی ہو رہا ہے, اور باقی بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. کلچرل تعلقات بڑھ رہے ہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ دس پروسیس ول کنٹینیو ایون آفٹر الیکشنز. دیٹ از امپورٹنٹ. تو اور الیکشن کے بعد مودی جائیں گے بنگلہ دیش؟ وہ جائیں گے نا, وہ جو بمسٹیک کی سمٹ ہونی ہے اس کو اٹینڈ کرنے جانے چاہیے ان کو, میرا خیال ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.